اللہ ہی اللہ کیا کرو، دکھ نہ کسی کو دیا کرو، جو دنیا کا مالک ہے نام اسی کا لیا کرو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین استقبال ہے، سواگت ہے آپ کا وائرل نیوز لائیو اسٹوڈیو جلگاؤں مہاراشٹر انڈیا میں۔ میں آپ کا میزبان مفتی محمد ہارون ندوی۔ آئیے انٹرنیشنل ٹاپ 5 نیوز، دنیا کی 5 بڑی خاص اہم خبروں پر نظر ڈالتے ہیں۔ لیکن سب سے پہلے میں اپیل کروں گا کہ جو ساتھی نئے ہیں اور ابھی تک اس بے باک سچے چینل سے جڑے نہیں ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کو ملک بھارت کی اور پوری دنیا کی صحیح اور سچی خبریں دیکھنے اور سننے کو ملے تو پھر آپ اس چینل سے جڑ جائیے، سبسکرائب کر لیجئے ہمارے اس چینل کو، بیل آئیکن گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیجئے تاکہ ہماری ہر ویڈیو ہر خبر آپ کو آپ کے موبائل پر مل سکے۔ اور ہاں ناظرین، ہم ہر روز ایک اپیل کرتے ہیں کہ پلیز یہ ایک پرائیویٹ چینل ہے اور چینل چلانے کے لیے پوری ایک ٹیم کام کرتی ہے، بڑا روپیہ پیسہ خرچ ہوتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل جو ظلم اور ظالموں کے خلاف بے باک انداز میں بول رہے ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل مضبوط ہوں تو پلیز آپ چینل کی فائنینشیل ہیلپ، مالی تعاون، مالی مدد ضرور کیجیے۔ اسکرین پر آپ نظر ڈالیں، ہمارے چینل کا بینک اکاؤنٹ نمبر بھی دیا گیا ہے، اور اگر آپ آن لائن پیسہ بھیج کر مدد کرنا چاہتے ہیں تو گوگل پے، فون پے اور پے ٹی ایم تینوں کا ایک ہی نمبر ہے 9637541786۔ اللہ نے جو بھی آپ کو طاقت دی ہے اس اعتبار سے ہر دن یا ہفتے یا مہینے میں ایک بار ہی صحیح 200 500 1000 جو بھی آپ چینل کی مدد کر سکتے ہیں مدد کیجیے، چینل کو مضبوط کیجیے، ہمارا ساتھ دیجیے۔ ناظرین، پہلی بڑی خبر اس وقت میری نگاہوں کے سامنے ہے۔ جی ہاں ناظرین، کہ آپ جانتے ہیں گزشتہ 3 دن پہلے امریکہ کے نئے صدر جو چنے گئے ہیں ڈونلڈ ٹرمپ، ان کی شپث لینے کا پروگرام تھا، یعنی جسے حلف برداری کہتے ہیں۔ اس دن ٹرمپ صدارت کی کرسی پر بیٹھے، اور صدارت کی کرسی پر بیٹھنے کے وقت میں ایک عظیم الشان پروگرام ہوا جس میں دنیا بھر کے ملکوں کے صدور اور وزیر اعظم بڑے بڑے لوگوں کو بلایا گیا۔ یہ الگ بات ہے کہ ہمارے پیارے ملک کے وزیر اعظم نریندر مودی کو اس بار ٹرمپ نے نہیں بلایا، نہیں معلوم کون سی ناراضگی تھی۔ الیکشن کے پرچار میں بھی نہیں بلایا، کیونکہ اس سے پہلے الیکشن ہمارے حضرت گئے تھے، آخر وہاں پر بھی پنوتی رہی اور ٹرمپ اس بار ہار گیا تھا، تو اس بار ٹرمپ نے نہیں بلایا۔ خیر، ٹرمپ کا جو پروگرام ہوا شپث لینے کا، اس پروگرام سے ایک خاص بڑی خبر جس نے پوری دنیا میں ہلچل مچا دی ہے وہ یہ آ رہی ہے کہ ٹرمپ کی دعائیہ تقریب میں، یعنی اس پروگرام میں تلاوت قرآن پاک، قرآن مقدس کی آیتیں بھی تلاوت کی گئی اور اذان دی گئی، اور اتنے پیارے انداز میں امام محترم نے قرآن کی تلاوت کی اور اذان دیا کہ ٹرمپ کی تقریب کا وہ پورا ماحول روحانی بن گیا۔ کیونکہ آپ تو جانتے ہیں کہ قرآن ایک معجزہ ہے اللہ کا، بنا سمجھے بھی اگر کوئی اسے پڑھتا ہے تو وہ سیدھا دل اور دماغ پر اثر کرتا ہے۔ جو آیتیں پڑھی گئی اس میں ظاہر بات ہے ٹرمپ کا صدارتی پروگرام ہے، پوری دنیا اس وقت حاضر ہے اور پوری دنیا لائیو دیکھ بھی رہی ہے۔ اس وقت جو قرآن پاک کی آیتیں پڑھی گئی وہ سیدھی سیدھی صاف دعوت تھی کہ اللہ اور اس کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاؤ۔ جی ہاں، عالمی خبر رساں ادارے کے مطابق اس تقریب میں امام مسجد ڈاکٹر محمد فراسر رحیم نے دعائیہ تقریب میں شرکت کی اور مسلمانوں کی طرف سے نمائندگی کی، قرآن مقدس کی آیات تلاوت کی اور اذان بھی بڑے پیارے انداز میں دیا ہے۔ وہیں پر آیات قرآنی میں اللہ کی قدرت کمال سورہ حدید کی آیت نمبر 4 سے 7 امام صاحب نے سنائی۔ ان آیات قرآنی میں اللہ کی قدرت اور کامل اختیار کے ساتھ ساتھ زمین اور آسمان کے بننے کے عمل کو بھی ان آیتوں میں بیان کیا گیا کہ وہی ہے جس نے آسمان اور زمین کو 6 دن میں بنایا، پھر وہ عرش پر قائم ہوا۔ وہ جانتا ہے جو چیز زمین میں داخل ہوتی ہے اور جو چیز اس سے نکلتی ہے، اور جو آسمان سے اترتی ہے اور جو اس میں اوپر چڑھتی ہے۔
اور وہ تمہارے ساتھ ہے جہاں کہیں تم ہو، اور اللہ اس کو جو تم کرتے ہو وہ سب دیکھتا ہے۔ آسمانوں اور زمین کی حکومت صرف اور صرف اسی کے لیے ہے، اور سب امور اللہ ہی کی طرف لوٹائے جانے والے ہیں۔ وہ رات کو دن میں داخل کرتا ہے، دن کو رات میں داخل کرتا ہے، اور وہ سینوں کے بھید بھی خوب جانتا ہے۔ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ اور اس میں سے خرچ کرو جس میں اس نے تمہیں پہلو کا جانشین بنایا ہے۔ پس جو لوگ تم میں سے ایمان لائے اور انہوں نے خرچ کیے ان کے لیے بڑا اجر ہے۔ تلاوت کلام کے بعد دی نیشنز مسجد کے مؤذن ڈاکٹر شیخ اکبر شریف نے اذان بھی دی، یعنی ٹرمپ کے پروگرام میں قرآن کی تلاوت بھی ہوئی، اذان بھی ہوئی، اور آپ سمجھ سکتے ہیں کہ وہ آیتیں پڑھی گئی جس میں صاف صاف اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانے کی بات، یعنی سیدھی دعوت اور اللہ کی قدرت، طاقت اور اس کے پاور کو بیان کیا گیا۔ ویسے اللہ کا پاور، صدر نے کرسی پر بیٹھنے سے پہلے ٹرمپ نے اللہ کا پاور لاس اینجلس میں دیکھ لیا۔ ناظرین، دوسری بڑی افسوسناک خبر آ رہی ہے۔ ویسے میں تو پہلے ہی کہتا ہوں کہ اسرائیل جیسا آتنکوادی، اسرائیل جیسا غدار، دھوکے باز کوئی نہیں ہے۔ اسرائیل نے جنگ بندی ایگریمنٹ کے بعد، سیز فائر ایگریمنٹ، جنگ بندی معاہدے کے باوجود دھوکہ دیا۔ غزہ میں امن کا اعلان تو کیا گیا، تو پھر امن کا جب اعلان ہو گیا، جنگ جب بند ہو گئی، تو پھر فلسطینیوں کا قتل کیوں کیا گیا؟ کیونکہ 9 فلسطینی پھر قتل کیے گئے ہیں۔ اسرائیلی سیکورٹی فورسز نے منگل کے دن ہیلی کاپٹر کی مدد سے مغربی کنارے کے شہر جنین پر چھاپا مارا۔ اس دوران کم از کم 9 فلسطینی قتل کیے ہیں۔ اور میں آپ کو بتا دوں کہ ظلم کی سیاہ رات ڈھلی نہیں غزہ پر سے۔ غزہ سے 120 بوسیدہ لاشیں ملی ہے۔ مغربی کنارے میں بھی 10 فلسطینیوں کو شہید کیا گیا۔ زیادہ تر لاشیں مسخ اور بوسیدہ ہو کر ناقابل شناخت ہیں، جن میں خواتین اور بچوں کی لاشیں شامل ہے۔ یعنی آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اسرائیل کا آتنکواد ابھی بھی جاری ہے۔ دنیا کو، بلکہ خود امریکہ کو اسرائیل کو سزا دینی چاہیے، اور اقوام متحدہ نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ اسرائیل مغربی کنارے میں بھی نسل کشی شروع کر سکتا ہے۔ ناظرین، بڑی خبر آ رہی ہے پاکستان اور افغانستان کی بارڈرز کی۔ جی ہاں، خبر ہے کہ پاکستان اور افغانستان کی بارڈر سے ہتھیاروں کی، اسلحوں کی بڑی کھیپ پاکستان اسمگل کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی، جو ناکام بنا دی گئی۔ پاکستانی سیکورٹی فورسز نے افغان سرحد پر بڑی کارروائی کرتے ہوئے افغانستان سے پاکستان غیر ملکی اسلحے کی بڑی کھیپ اسمگل کرنے کی کوشش کو ناکام بنا دیا۔ ڈان نیوز کے مطابق پاک افغان سرحد سے متصل غلام خان بارڈر ٹرمینل پر سیکورٹی فورسز نے اسلحہ بردار ٹرک قبضے میں لیا۔ یہ کارروائی 8 جنوری کو کی گئی تھی۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ ٹرک سے جدید ساخت کے نئے غیر ملکی اسلحے اور میگزین برآمد کر لیے گئے ہیں، جنہیں مہارت سے ٹرک میں ڈرائیور کے کیبن میں بنے خفیہ خانوں میں چھپایا گیا تھا۔ ناظرین، ملک کے شام کی بڑی خبر آ رہی ہے۔ جی ہاں، شام کے جو معزول صدر ہے، جو اپنی جان بچا کر اپنی فیملی کو لے کر بھاگے ہیں، جنہیں ہٹلر قاتل اور نہ جانے کن کن ناموں سے یاد کیا گیا ہے، جس شخص نے ہزاروں لاکھوں انسانوں کی زندگی کو اجیرن کیا تھا، صدر شام کا بشار الاسد فرار ہے۔ لیکن اب خبر آ رہی ہے کہ اس کی گرفتاری کا وارنٹ جاری کر دیا گیا ہے۔ فرانس کے عدالتی حکام کی جانب سے کیا جانے والا یہ دوسرا اقدام ہے۔ 2 فرانسیسی تحقیقاتی مجسٹریٹس نے شام کے معزول صدر بشار الاسد کے خلاف جنگی جرائم میں ملوث ہونے کے الزام میں گرفتاری کا وارنٹ جاری کر دیا ہے۔ فرانس کے عدالتی حکام کی جانب سے کیا جانے والا یہ دوسرا قدم ہے۔ بس اب ہم ایسے ہی عالمی عدالت سے یہ اپیل کرتے ہیں کہ اللہ کے واسطے سب سے بڑے آتنکوادی اور سب سے بڑے قاتل بنجامن نیتن یاہو کو گرفتار کیا جائے، اور انسانوں کے قتل عام اور نسل کشی اور جنگی جرائم کو لے کر اسے سخت سزا دی جائے۔ ناظرین، امریکہ کے لاس اینجلس، آپ جانتے ہیں کہ
लॉस एंजलिस पूरा लॉस हो गया। कुदरत का अजाब, कुदरत का कहर, आग की शक्ल में ऐसा बरसा कि 15 दिन हो गए अभी तक आग पर काबू नहीं पाया जा सका है। अब खबरें आ रही है कि जानी नुकसान में मजीद इजाफा हो गया है और कुल माशी नुकसान का तखमीना 250 से 275 अरब डॉलर के करीब लगाया गया है। अमेरिका की रियासत कैलिफोर्निया के शहर लॉस एंजलिस में कई दिनों से लगी आग से हलाकतों की तादाद बढ़कर अब 28 हो गई है। हाँ, ये बस हंसी भी आ रही है 28 का आंकड़ा बोलते वक्त। बहुत ज़्यादा लोग मरे हैं। अभी तो जब पूरी तरीके से सब आग ख़त्म हो जाएगी और जब रहने वालों की तलाश की जाएगी तब जाकर पता चलेगा। हो सकता है कि ओरिजिनल आंकड़ों को छुपाया भी जा रहा है, लेकिन अल्लाह ने दुनिया को, पूरी दुनिया को ये बताया कि देखो, जिसको तुम सुपर पावर कहते थे अमेरिका, वो अमेरिका भी आजिज, बेबस, लागर और कमज़ोर हो चुका है एक छोटे से आग के मामले को लेकर। उस आग ने 16 दिन हो गए, सुपर पावर अमेरिका उस आग पर काबू नहीं पा सका है। तो मैं हकीम जावेद, क्या आपको शुगर है या आपके बदन में दर्द रहता है, जैसे जोड़ों का दर्द, नसों का दर्द, गठिया वाई, इसके अलावा अगर आपको बवासीर है, खूनी वाली हो या मस्से वाली हो, और अगर आप अपनी शादीशुदा ज़िंदगी को लेकर खुश नहीं है तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। यहाँ गारंटी के साथ जड़ी बूटी से इलाज किया जाता है। थैंक यू सो मच। हकीम फरीद जो कि ख़ानदानी देसी दवाओं से इलाज करते आ रहे हैं, जैसे मर्दाना ताकत, लिकोरिया, शुगर, बिना अंग्रेजी दवाई, बिना परहेज के ख़त्म हो जाती है। इसके अलावा जोड़ों का दर्द, घुटनों का दर्द, कमर दर्द, खुजली, बवासीर, खूनी व मस्से वाली, वजन कम करना, वजन बढ़ाना, तिल, मस्से, आंखों के ऊपर की चर्बी, बालों का झड़ना, बालों में कीड़ा लगना, भी कांटेक्ट। मर्दाना ताकत हासिल करें 72 घंटों के अंदर, वो भी जड़ी बूटियों द्वारा। हकीम याकूब खान से कांटेक्ट करें जो कि 75 सालों से हिकमत कर रहे हैं। इसके अलावा जोड़ों में दर्द, गुर्दों में पथरी, शुगर, खुजली, लिकोरिया का गारंटी से इलाज किया जाता है। अभी कांटेक्ट